سورہ نحل کی آیت نمبر 41 سورہ نحل کا 6واں رکوع اور 14ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت صحابہ کرام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی، جن پر مکے کے کافروں نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ من بعد ما ظلموا، مظلوم ہو کر، یعنی جب ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا تو انہوں نے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور وہ اچھی جگہ مدینہ طیبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دار الہجرت بنایا۔ گو کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کی، لیکن یہ حکم عام ہے۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی خاطر ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس سے اچھی جگہ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص نوکری کرتا ہے اور اسے وہاں مجبور کیا جائے کہ وہ غلط کام کرے اور وہ انکار کر دے، جس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر وہ یہ قربانی دے گا تو اللہ اسے اس سے بہتر روزگار عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک بالش بھی دین کی خاطر حرکت کرے تو وہ بھی مہاجر ہے، اسے بھی ہجرت کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے کہ جو غلط بات کہہ رہے ہیں، اس نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکتے، تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہاں سے اٹھ کر وہ چلا گیا، تو یہ بھی حدیث پاک کے مطابق ہے کہ دین کی خاطر کوئی ایک بالش بھی قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات میں جرأت و بہادری عطا فرمائے کہ ہم ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جہاں رہ کر دین پر چلنا مشکل ہو، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں جہاں پر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح لوگ جانتے، یعنی کفار اگر اس بات کو جانتے کہ اللہ کی فرما برداری میں کتنی برکتیں ہیں، یا وہ لوگ جانتے جو ہجرت کرنے سے رہ گئے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے۔ الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، جو کافروں نے تکلیفیں دیں اس پر صبر کیا، وطن ان سے چھوٹ گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، اور جان و مال کے خرچ کرنے پر انہوں نے صبر کیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے دین کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر وہ راضی ہیں، اور مخلوق سے تعلقات توڑ کر بالکل حق رب العالمین کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ اور سالک کے لیے، سالک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے راستے پر چلے، قرب الہی کی منازل طے کرنے لگے، تو فرمایا سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے، یعنی اس راہ پر چلنے کی انتہا یہ ہے کہ بندہ مخلوق کی پرواہ نہ کرے اور رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یہ وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ،
اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اس طرح انکار کیا تھا، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیوں بشر کو رسول بنائے گا، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول و نبی بنا کر بھیجا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جہالت کی بیماری کی شفا علماء سے پوچھنا ہے، جہالت کی بیماری کی شفا علماء سے پوچھنا ہے، لہذا علماء سے پوچھو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ سنت الہیہ یوں ہی جاری رہی کہ اس نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ بالبینات والزبر، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ۔ وہ رسول روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر آئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ روشن دلیلوں اور کتابوں کے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو دلیل اور کتاب کا علم نہ ہو۔ اس آیت سے امام کی تقلید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص خود مجتہد نہیں ہے، جسے پورے قرآن پاک پر، تمام احادیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، تفسیر پر، اصول تفسیر پر، حدیث پر، اصول حدیث پر، اس طرح کے 21 سے زائد علوم پر مہارت تامہ حاصل نہیں، مجتہد نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ مسائل میں، شرعی احکام میں کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ الحمدللہ ہم حنفی ہیں اور ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جو تابعی بزرگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل سے نوازا، ہم الحمدللہ ان کے مقلد ہیں، اور جو انہوں نے قرآن و حدیث کے مسائل پر تحقیق کی، ہم اس تحقیق کے مطابق شرعی احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ یادگار اتاری، یہ ذکر اتارا، یعنی قرآن پاک، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں سے بیان کر دیں جو حکم ان کی طرف اترا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور کہیں وہ دھیان کریں، وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے، أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، چھپ چھپ کر فساد کرتے ہیں، فساد انگیزی کی تدبیریں کیا کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ، کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ زمین میں دھسا دے، جیسے قارون کو دھسا دیا تھا؟ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدر میں 70 کافر ہلاک کیے گئے، باوجود اس کے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال ہوگا۔ 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل ہو کر فرار ہوئے۔ او یأخذہم فی تقلبہم،
یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یعنی سفر میں یا گھر میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے۔ فما ہم بمعجزین، کہ وہ تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عذاب کرنے سے تھکا نہیں سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے، یعنی بتدریج انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے، کہ وہ حلم کرتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اس کی پرچھائیاں، سائے داہنے بائیں جھکتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے حضور وہ عاجز ہیں، مطیع ہیں، مسخر ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائیں ان چیزوں کے سائے اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو۔ یعنی آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوق ہے، جتنے چلنے والے ہیں اور فرشتے، سب اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ جب سے پیدا ہوئے قیامت تک وہ عبادت ہی میں رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے حکم دیا، حکم کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں ہے، معصوم ہے، پھر بھی اللہ کے خوف سے وہ کانپتے ہیں۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جسے سجدہ طاعت اور عبادت کہتے ہیں، جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں، سجدہ طاعت کہتے ہیں۔ دوسرا سجدہ سجدہ انقیاد اور خضوع ہے، جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اس کے حسب حیثیت ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ طاعت اور عبادت ہے، اور ان کے ماسوا کا سجدہ سجدہ انقیاد اور خضوع ہے۔ یعنی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن اس کے سجدے کا انداز الگ الگ ہے۔ جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کو پہچانتی ہیں، اللہ کے حضور وہ جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے سے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں۔ انسان تو سجدہ اس طرح کرتا ہے جسے ہم عام طور پہ سجدہ کہتے ہیں، لیکن درخت سجدے کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھڑا ہو قیام کے حالت سے پھر رکوع میں جائے، پھر سجدے میں جائے، بظاہر وہ ایسا سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس کا دل اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کا سجدہ سجدہ انقیاد اور خضوع ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ اور جب ثابت کر دیا گیا کہ تمام آسمان اور زمین کی کائنات اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور خضوع کرنے والی ہے، عبادت کرنے والی ہے، فرما بردار ہے،
سب اس کے مملوک ہیں، مخلوق ہیں اور اس کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں، تو شرک کی ممانعت ہو گئی اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ سورہ نحل کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔